جزیرہ نما عرب کے جنوب میں ربیع العالی اور حضر الموت کے علاقوں کے درمیان ایک خلاف نامی علاقہ ہے۔ خلاف کے لفظی معنی ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے۔ 6500 سال قبل مسیح یہاں قدیم قبیلہ عاد آباد تھا۔ تاریخ عرب انہیں عرب بائدہ یعنی مٹ جانے والے عربوں کے عنوان سے یاد رکھتی ہے۔ یہ شاندار تمدن رکھتی قوم تھی اور اسے قرآن میں من بعد نوح قوم کہہ کے یاد کیا گیا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم۔ یہ علاقہ جو آج ایک وسیع اور ویران ریگستان ہے اور جس کے اندر داخل ہونے سے ہی لوگ گھبراتے ہیں، ہزاروں سال پہلے یہ ایک سرسبز و شاداب زمین ہوا کرتی تھی جس کے مرد تنومند اور قوی ہیکل ہوا کرتے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے، کیونکہ جب طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت ملی کہ اے نوح کشتی سے باہر آ جاؤ، تو آپ کی عمر 600 سال ہو چکی تھی۔ 1500 دن کے بعد آپ اپنے ساتھیوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ خشکی پہ اترے اور زمین کو دوبارہ بسانے کا خیال آیا تو دنیا کے 3 حصوں کو اپنے 3 بیٹوں کے حوالے اس طرح کیا کہ بیٹے حام کو دریا نیل کا علاقہ، بیٹے یافت کو دریائے میسون، جبکہ بیٹے سام کو زمین کا وسطی علاقہ دے دیا، جن کی اولادوں کو بعد میں تمام اقوام پہ غلبہ حاصل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے 450 سال بعد سام کی نسل سے قوم عاد نے جنم لیا۔ روح زمین پر ایسی کوئی قداور قوم پیدا نہ ہوئی اور پھر یہ طاقت کے نشے میں مست گناہوں اور بدکاریوں کی تمام حدود عبور کرتے چلے گئے۔ غرور سے ان کی گردنیں اکڑ گئیں اور انہیں ناز تھا کہ یہ نوح علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، اور تبھی ایسا گھمنڈ کہ رفتہ رفتہ یہ بھولتے چلے گئے کہ اسی گمراہی کے سبب تو قوم نوح پہ عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اس طرح کے تمام دروازے جب بند ہو گئے اور پوری قومی گناہوں کی دلدل میں دھنسنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کا ذمہ سونپا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے عاد بن ارم کے گھرانے سے نسبت رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے شخص تھے۔ طاقت کے نشے میں چور اس قوم نے حتار کے نام سے ایک بت بھی بنا رکھا تھا اور تبلیغ کا تمہارے پاس یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ اور پھر قانون جزا سے پہلے شدید خوش سالی نے علاقے میں ڈیڑا ڈالا۔ ہود علیہ السلام نے پھر تنبیہ کی کہ اب بھی اگر ایمان لے آئے تو شاید بچ جاؤ، لیکن قوم کے مقدر میں ہلاکت لکھی جا چکی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، چنانچہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک تیرا رب ہی غالب نہایت رحم والا ہے۔ ایک تیز آندھی چلی جس کا عذاب مسلسل 7 راتیں اور 8 دن جاری رہا۔ ہوا کے تیز اور تند طوفان نے قوم عاد کو تہوبالا کر کے اس طرح اٹھا کے پٹخا کہ ان کے جسم ریزہ ریزہ اور ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ یہ ہلاکت خیز آندھی ایسی تھی کہ انسانوں کو پہلے فضا میں بلند کرتی اور پھر اوندے منہ پٹک دیتی، اور پھر کبھی ہیکل انسان اس طرح بے حس و حرکت پڑے تھے جس طرح طوفانوں کے بعد تناور درخت بے جان ہو کے گر جاتے ہیں۔ قوم ہود کے اس واقعے کا تذکرہ عربی زبان کے ایک محاورے میں بھی ملتا ہے کہ عہد رسالت میں جب کسی نمائندے کو عام مقصد کے لیے بھیجا جاتا تو کہتے کہ عاد کی طرح نہ بن جانا، یعنی عیش و عشرت میں ڈوب کے اپنا مقصد نہ بھول جانا۔ مفسرین ہلاک شدگان کی تعداد 4000 بیان کرتے ہیں۔ اہل عرب ہود علیہ السلام کی وفات اور قبر کے حوالے سے مختلف دعوے کرتے ہیں۔ بیشتر کے نزدیک وہ قوم عاد کے مارے جانے کے بعد حضر الموت کے شہروں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور واقعی برہوت کے قریب حضر الموت کے مشرقی حصے ایک شہر تمیم سے تقریباً 2 مرحلے پہ ان کی تدفین ہوئی، جبکہ کچھ کے نزدیک ہود علیہ السلام فلسطین کے مقام جبریش یا پھر عراق کے شہر نجف۔ اور علامہ حبلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت الحبلیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام دونوں کی قبریں مسجد الحرام میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان